تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر لہ العالی تشریف فرما ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، آپ کے سوال کی طرف، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، ہم سبق منڈی لاہور میں کام کرتے ہیں، ویپاری جگیردار ہم سے روپے لیتے ہیں، اور منڈی کا جو اصول ہے اس میں شرط لگاتے ہیں کہ مال ہمارے پاس نہ ہے۔ ہم نے ٹی وی پر آپ کا بیان سنا، آپ فرما رہے تھے کہ یہ شرط اور پابندی کرنی جائز نہیں ہے۔ ان سے کہتے ہیں بھائی جان روپے لے جاؤ، ہمارے پابند نہیں ہو، اگر ہمارے پاس بیچو تمہاری مرضی، دوسرے پاس بیچو تمہاری مرضی، اور پیسہ دینا ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اور اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بھی بن رہا ہے کہ جسوں کو ہم پیسے دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد ہمیں دے دینا، لیکن وہ آدمی ہمیں مہینے کے بعد نہیں دیتا، وہ دوسرے آڑتی سے لے لیتا ہے، اور ہم اس کو پابند نہیں کرتے، لیکن مہینے کے بعد پھر کوئی نہیں دیتا۔ کیا اگر مہینے کے بعد نہ دے تو ہم اس کو زور کے ساتھ پیسے دے سکتے ہیں، ان کا مال روک کر پیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منڈی کے متعلق جو سوال کیا گیا، جی، تو آڑتی لوگ جو ہیں کسانوں کو قرضہ دیتے ہیں اور شرط یہ لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پاس آ کر ہی مال فروخت کرنا ہے۔ جی، تو اس طرح کرنا قرضے پر نفع اٹھانا ہے، ٹھیک، یعنی وہ جو اس کو مال بیچے گا آ کر، جی، اس سے نفع پہنچے گا، ٹھیک، فائدہ پہنچے گا۔ ٹھیک، تو آڑتی کا جو یہ عمل ہے یہ سود پر مشتمل ہے، سودی معاملے پر مشتمل ہے، ٹھیک، اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک، اور کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہم شرط نہیں لگاتے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بھیج دو یا کہیں بھی بھیج دو، کہنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ چھوٹے دل سے بندہ اگر کہہ بھی دے گا تو اس کے نتائج پر اچھی طرح غور کیا جاتا ہے۔ عملی طور پہ کیا ہوگا؟ عملی طور پر جب وہ کسی اور کی دکان پر جا کر بیچے گا اور پھر ٹھیک ہے، اگلے سال دوبارہ آپ سے قرضہ مانگے گا تو آپ دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یوں بولنا تو آسان ہے کہ ہم بول دیتے ہیں، واقعتاً اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اس میں آسان صورت ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، قرضہ کسی تھرڈ پارٹی سے دلوا دے، ٹھیک، آڑتی خود نہ دے، کسی تھرڈ پارٹی سے۔ شریعت کے ایسے طریقے موجود ہیں جن میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، ٹھیک، ان طریقوں کو سیکھ کر انویسٹمنٹ کے ذریعے اس کو پیسے دلوا دے، ٹھیک، تو یہ ممکن ہے۔ ٹھیک، اسے مال ہی پہنچانا ہے، پیسے ہی پہنچانے ہیں۔ جی، ٹھیک، اب جو ان کا یہ سوال ہے کہ پیسے وہ نہیں دے رہا، جی، تو دیکھیں نہیں دے رہا تو بہرحال جہاں تک ممکن ہو افہام و تفہیم سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی کچھ مشکلات ہوں تو اسے کچھ موقع دیا جائے۔ ٹھیک، اگر کہیں سے بھی پیسے پورے نہیں ہوتے تو بہرحال جو صاحب قرض ہے جی، اسے اس بات کا تو اختیار حاصل ہے جی، کہ جب اس کا مال بکنے آیا ہے اور یہ پیسے اس کے بنتے ہیں وہ نہ دے اس کو، جی، اس کو اس کا رائٹ تو حاصل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا وہ مال روک لے۔ ریپلیس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مال تو بیچنا ہے اس نے، صحیح ہے، مال بیچ دیا، پیسے آئے ہیں، پیسے اپنے قرض میں نہ کر لے، ٹھیک، اختیار تو اس کا موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں کہ کافی بریف سوال کا جواب جو ہے مفتی صاحب نے دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے کہ اس کے دوسرے متبادل طریقے موجود ہیں جو ان کو اختیار کیا جائے، لیکن اس کو بھی اختیار کرنے میں بہرحال علماء سے، مستند علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے، دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے لی جائے۔ سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی میں
کوئی شخص 5 لاکھ یا 10 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں، مالک سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ میری مالک کہتے ہیں کہ میرے کمپنی میں 1 لاکھ پروڈکشن ہے سب پارٹ کی، مثال کے طور پر کوئی بھی وہ چیز بتا رہا ہے اس کی پروڈکشن 1 لاکھ ہے اور وہ 30 پیسے کے حساب سے اس کو پروفٹ دے گا، فری پروڈکٹ کے اوپر 30 پیسے، مہینے میں جتنی اگر 1 لاکھ پروڈکشن نکلے گی اس کو 30,000 روپے منافع ملے گا، اگر یہ 5 لاکھ روپے انویسٹ کرے گا کوئی شخص، آیا یہ کام شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ پلیز آنسر۔ ٹھیک ہے جی، انویسٹمنٹ کا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے طریقہ اور ایک ہوتا ہے اس کا عملی طور پر رائج ہونا۔ جو الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں وہ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور وہی الفاظ ہیں جو شریعت کو جو طریقہ بتاتی ہے، لیکن ہمارا یہ تجربہ ہے کہ عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی سیٹھ صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اٹھا کے سارا پیسہ اپنے قرض میں ادا کر دے گا، اپنے اور ایکسپنسز میں ادا کر دے گا، پروڈکشن کے اندر، رننگ کے اندر وہ پیسہ آئے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اولاً تو ویسے بھی چلتے ہوئے کام کی صورت ہے، کس طرح کلوزنگ ہوگی، کس طریقے سے نیا گاہک آ کر شامل ہوگا، یہی واضح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بہت سارے لوگوں کو یہ بتا کر کہ جناب یوں ضرورت ہے، یوں ضرورت ہے، یوں ضرورت ہے، بندے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کے فراڈ کرتے ہیں، جی لوگوں سے پیسہ بٹور لیتے ہیں جی، اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اگر آپ واقعتاً اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کا نمائندہ اور آپ خود دارالفتہ آ جائیں، ہمیں مطمئن کریں کہ ہاں یہ ہمارا طریقہ ہوگا، اگر اجازت ملتی ہے آپ کو تو آپ بلا شبہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے طریقہ تو اپنانے کی کوشش کی ہے، اسے اور ویریفائی کروا لیجئے۔ دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں، مختلف شاخیں باب المدینہ کراچی میں، تو آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ مقصد ہم لوگ جا رہے ہیں کمپنی کے کام سے، ہم ادھر جا رہے ہیں اور ادھر کا بنتا ہے، میرا پیٹرول لگتا ہے 50 روپے اور میں ان کو آگے دیتا ہوں بل 200 روپے کا، تو کیا جائز ہے؟ اچھا جی، کمپنی کے کام سے جا رہے ہیں، 50 کا پیٹرول لگ رہا ہے اور 200 لے رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حقیقت حال اور شرعی حکم۔ شرعی حکم علماء ہی بتائیں گے، لیکن علماء تک لوگ کب آتے ہیں؟ پہلے ان کے اپنے دل کے اندر ایک ہیجان یا ایک خلش پیدا ہوتی ہے، یا ان کی ایک ضمیر کی آواز پیدا ہوتی ہے، جی تو ضمیر کی جو آواز ہے وہ انہیں متوجہ کرتی ہے تم کچھ غلط کر رہے ہو۔ جی یہی وہ موقع ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اپنے دل سے پوچھو، استفساء بالقلب، بالقلب، کہ اپنے دل سے پوچھو۔ تو سب سے پہلے انہیں دعوت فکر ہے ان کا اپنا دل کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے دل کے اندر وہ خلش پائی گئی، وہ اٹک پائی گئی اور ایک ضمیر کی آواز پائی گئی، تو انہوں نے پوچھا ہے۔ تو جب 50 روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے تو 200 روپے کس طرح لکھے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی تو خیانت ہے۔ اللہ، یعنی آپ جھوٹ بول کر، خیانت اپنا کر زائد پیسے حاصل کریں گے۔ وہ زائد پیسے سبب شرعی ذرائع کے ذریعے حاصل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، بلکہ ناجائز اور حرام ذریعے کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں۔ تو وہ جو 150 روپے آپ نے حاصل کیے زیادہ، وہ مال حرام ہے۔ مال حرام کا وصول کرنا، خرچ کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے، بلکہ انہوں نے تو سامنے والے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک، حق العبد دھوکہ کو دیا، تلف کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ جی تو جتنے پیسے اس طرح کمپنی سے لیے ہیں وہ واپس کرنے ہوں گے، ٹھیک، یہ ان پر ضروری ہے۔ ٹھیک، اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی اس طرح کا مسئلہ پوچھیں، یہ نہ کہیں میں نے ایسا کیا، ٹھیک، کیونکہ ویسے تو علماء کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو علماء کے پاس جاتے ہوئے جا کر اس بات کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنا حال اور اپنا فعل بیان کرے، ٹھیک، اس بات کی رخصت ہوتی ہے۔ ٹھیک، لیکن یہاں چونکہ ایک انفرادی ملاقات نہیں ہے، یہ آواز سب کے سامنے جا رہی ہے، ٹھیک، تو یوں کہنا چاہیے کسی نے اگر ایسا کیا ہو ٹھیک، تو یہ دونوں ہی باتوں پر توبہ بھی کریں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ توبہ پر ان کو استقامت میں نصیب فرمائے آمین۔ اور آئندہ اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہاں پہ 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ
कंपनी का इन्होंने कहा कि एक तो ये है कि एक फ़र्द की कंपनी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ी कंपनीज जो होती हैं उसमें कई कई पार्टनर होते हैं और फिर वो मल्टीनेशनल वगैरह हो जाए तो फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से जितने अफराद ज़्यादा होंगे क्या उन सबका हक होगा इस पर फिर? देखिए, हक तो सबका ही होगा, लेकिन इजाला आसान है, इजाला मुश्किल नहीं है। ठीक है, हर एक को बताना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, असल चीज़ ये, कंपनी में इतने पैसे वापस चले जाएँ, ठीक है, किसी भी तरीके से वो वापस चले जाते हैं, ये बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद साकिब अतारी अरब शरीफ मक्का से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब के बारे में मेरा सवाल है, विरासत जब तकसीम होती है तो विरासत में वालिद साहब के पास ट्रक भी हो और घर की जगह भी हो और कुछ प्लॉट भी हो, क्या ऐसे विरासत तकसीम हो सकती है कि अगर एक दो को हिस्सा चाहिए तो एक को कहा कि आप ये ट्रक है, आप ये ट्रक ले लें बगैर हिसाब किताब के, एक को कहा ये प्लॉट ले लें, तो क्या ऐसे शरीयत में विरासत तकसीम करना जायज़ है? बराए करम रहनुमाई इरशाद फरमा दे। ठीक है जी। बड़ा ही अहम सवाल है और ये वो सवाल है जो वक़ूफ़ पज़ीर होता रहता है। देखिए, अगर तो वरसा में कोई नाबालिग हो, ठीक है, तो बहुत महदूद रास्ते हैं, उन्हीं पर अमल किया जाएगा। सही है, एक एक पाई का हिसाब लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई एक वारिस या दो वारिस नाबालिग हैं, ठीक है, तो उन नाबालिगों का जितना शेयर बन रहा है उसमें तो कोई कमी नहीं हो सकती। ठीक है, अब बकिया बालिग अफराद अपना हिस्सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, या सभी बालिग हैं सही, तो वो भी अपना हिस्सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी का हिस्सा बन रहा था ज़्यादा, उसने कम ले लिया, ठीक है, कम बन रहा था, उसने ज़्यादा ले लिया। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कंप्रोमाइज़ के तरीके से ये हो सकता है। इसे सुलह कहते हैं। ठीक है, सुलह की अंग्रेज़ी कंप्रोमाइज़ है ठीक है, कि एक ने घर ले लिया तो एक ने ट्रक ले लिया, तो एक ने ज़मीन ले ली, सही, या एक ने कैश ले लिया। अगर चूँकि उनके अमाउंट में फ़र्क हो, जी। शर्त ये है कि तमाम वरसा बालिग हों, ठीक है, या ये कि नाबालिग को एक्चुअल जो प्राइस बन रही है उस दिन ठीक है, वो अलग कर दी जाए उसकी। ठीक है, बकिया जो बालिग अफराद हैं वो अपने अपने हिस्सों में कंप्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, ये दोनों सूरतें दुरुस्त होंगी। ठीक है। मुफ्ती लेकिन नाबालिग हो, उसका हिस्सा कम हो रहा हो, वो जायज़ नहीं होगा। ठीक, मतलब इस जो आपने जवाब फरमाया, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि विरासत के तो वैसे ही मतलब मोहतात अंदाज है, उसका एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जब उसमें कोई नाबालिग वारिस होगा तो एहतियात के तकाजे और बढ़ जाएंगे। नाबालिग के अंदर एहतियात के तकाजे बिलाशुबा बढ़ जाएंगे। उसका हक, उसके हक का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसका शेयर तकसीम में कम ना जाए। ठीक, जितना उसका हिस्सा बनता है उतना ही शेयर उसको मिले। ठीक। अच्छा, फिर ये जो तरीका होता है कंप्रोमाइज़ का, ये एक माशरती ज़रूरत के अतबार से बहुत अच्छा तरीका शरीयत ने बयान किया है। बाज़ औक़ात ये होता है कि तीन भाई हैं, वो घर लेना चाहते हैं, तो उनकी सहूलत इसी में है कि वो तीनों मिलकर घर में रहें। ठीक है, दो को पैसा चाहिए, पैसा भी कम है, वो दो को ही मिल सकता है, ठीक है, वो लेके निकल जाते हैं। तो इस कंप्रोमाइज़ के तरीके के अंदर बहुत सारी सूरतों के अंदर लोगों की ज़रूरतें अच्छे अंदाज में पूरी वो हो रसा जाती खुद फ़ायदे में रहते हैं। हैं। जी। ठीक है। मुफ्ती, इसमें जैसे आपने फरमाया कंप्रोमाइज़ कर लें, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि माशरे में जो हम देखते हैं, आपने फरमाया वक़ूफ़ पज़ीर सूरत हाल, तो ज़्यादातर जो कमज़ोर अफराद होते हैं, घर के जो कमज़ोर अफराद होते हैं, अच्छा ख़वातीन तो होती हैं, इस्लामी बहनें जो होती हैं, अच्छा मर्दों में भी जो कमज़ोर होता है उसे दबा दिया जाता है और ज़बरदस्ती गोया कि कंप्रोमाइज़ करा लिया जाता है। और फिर ये होता है, हाँ जी राज़ी तो है वो, अब वो बेचारा राज़ी इन मानों में होता है कि चलो कुछ तो मिल रहा है, अगर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा तो इससे भी जाऊँगा, तो क्या ये इसकी भी इजाज़त? यानी आप ये कह रहे हैं कि है तो बालिग, जी, लेकिन उसकी जो क़ुव्वत इरादा है जी, जी, और उसके इरादे का जो लिहाज करना है, जी, जी, उसका ख्याल नहीं रखा जी, गया, जी, जी, तो ऐसा तो जायज़ नहीं होगा। ठीक, यानी सुलह और कंप्रोमाइज़ उसी सूरत में दुरुस्त होगी कि जब तमाम के तमाम राज़ी हों ठीक, और वाक़यातन राज़ी हों, सही, उनकी चॉइस पूछी जाए, उनको मौका दिया जाए सोचने समझने मशवरा करने का, फिर कोई डिसीजन लिया जाए, ठीक, ताकि कोई ये ना कहे कि जी हमारे साथ तो गलत हो गया। ठीक, और इस बात को भी अगर यकीनी बना लें कि हर एक लिख दे कि हाँ भैया ठीक है मैं राज़ी हूँ और ठीक है मेरा फ़ायदा है इसमें, ठीक, कोई हर्ज नहीं है। ठीक। अल्लाह ताला हमें शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे अब्बू 2013 में फौत हो गए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही मेरे नाम एक कॉलेज कर दिया था। तकरीबन कॉलेज के 10 मरले हैं, ठीक है, वो अब्बू जी ने मेरे नाम जगह कर दी थी। इस टाइम फ़र्द उसकी मेरे नाम पे है,
تو میرے کچھ ستیلے بھائی بھی ہیں، تو اب وہ میرے سے حصہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ ہمیں حصہ مطلب جو حصہ بنتا ہے وہ 10 مرلے وہ ہمیں دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابو جی نے مطلب کہ اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دیا تھا، تو آیا کہ اب ان کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ آپ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں نام کرنا گفٹ کرنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب والد بچوں کو دے رہا ہوتا ہے جی تو قانونی طور پر بھی گفٹ ڈیڈ بنتی ہے۔ جی اب گفٹ ڈیڈ کے اپنے تقاضے ہیں، شرعی تقاضے۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر وہ جگہ صرف پلاٹ کی صورت میں تھی جی تو کاغذات نام کر کے اس کو دکھا دینا کافی ہے کہ بیٹا یہ آج سے آپ کی ہے، صحیح والد نے اپنا قبضہ سارا اس سے ختم کر دیا ہو۔ اچھا، مکان کے اندر قبضہ دینے کی دوسری صورت بنے گی، ٹھیک ہے دکان کے اندر اور صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد دکان میں کاروبار لے کر بیٹھا ہوا ہے، جی گھر میں خود رہتا ہے، جی گھر کروا دیا بیوی کے نام، جی لیکن والد کا قبضہ موجود ہے، ٹھیک ہے تو صرف نام کروانے سے جو گفٹ ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے قبضہ نہیں دیا گیا۔ قبضہ اسی وقت دیا جانا کہلائے گا کہ جب اگر یہ والد کوئی تھا، جی شوہر تھا، اس نے بیوی کے لیے کیا ہے، تو وہ اپنا ساز و سامان نکال کر اس کے مکمل ہینڈ اوور کرتا ٹھیک ہے تو قبضہ دینا کہلاتا۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو اگرچہ کہ قانونی طور پر کاغذات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، شرعی اعتبار سے گفٹ نہیں کہلاتی، وہ جگہ وراثت میں برقرار رہتی ہے۔ ٹھیک دکان کا بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے جب خود کام کر رہا ہے اور نام کروا دی ایک بیٹے کے، جی قبضہ دیا نہیں تو گفٹ تو نہیں ہوا۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ بیٹے کو ہی دکان کھلوائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے بیٹے کے ہی ہینڈ اوور کی ہوئی تھی، جی اب کاغذات بھی اس کے نام کر دیے، ٹھیک اب قبضہ بھی پایا گیا اور کاغذات بھی پائے گئے، ٹھیک تو یوں اس مسئلے کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ ان کا جو مسئلہ ہے، ان کو اپنے ورثاء کا حق جو دیگر ان کے سوتیلے بھائی ہیں ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، ٹھیک ہے متعین جواب کے لیے انہیں دارالفتہ جانا پڑے گا۔ صحیح نہ صرف یہ جائیں، ان کے جو سوتیلے بھائی ہیں وہ بھی جائیں، ٹھیک ہے جو حقدار دونوں، بن رہے ہیں جی ہاں، دونوں کی بات سنی جائے گی، ٹھیک دونوں کی بات سن کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ ان کو اپنے سوتیلے بھائیوں کو کوئی حصہ دینا چاہیے، ان پر ایسا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ قانونی کاغذات جو ہوتے ہیں، کاغذات میں لکھ دیا، وصیت لکھ دی، تو اگرچہ اس کا قانونی طور پہ کہیں کہیں اعتبار ہوتا ہے، بالخصوص ڈیڈ وغیرہ قانونی کاغذات جو ہیں، لیکن شرعی تقاضے بھی اس کے پورے کرنے وصیت کوئی اور چیز ہوتی ہے، وصیت ایک جدا خان چیز ہوتی ہے، اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہیں جی وہ گفٹ ڈیڈ وغیرہ کے gift جو deed ہے اپنی زندگی میں جو دے رہا جی۔ ہے، تو اس کے شرعی تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گھر میں رہتا ہے تو اپنا مال و اسباب لے کے باہر نکلے اور پھر جو ہے نا وہ بہت سارے طریقے ہیں، یہ تو وہ ہے نا کہ کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، جی قبضہ کیسے دے، جی یہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے۔ ٹھیک ہے میں نے وہ بتایا کہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے انتقال ہو جاتا ہے، قبضہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے تو وہ گفٹ بھی نہیں کہلاتی، وہ آلریڈی ترکے میں چیز شامل رہتی ہے، ٹھیک ہے تمام ورثاء کا اس پر حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قبضہ دینا بھی پایا جاتا ہے، صحیح قبضہ دینا پایا جاتا ہے تو وہ پھر ترکے میں شامل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد اسد اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی قرآن پاک گھر میں پڑھاتا ہے اور اس میں وہ 2 باتیں تو طے کر لیتا ہے کہ کتنا وقت دے گا اور مشاہرہ کتنا لے گا، لیکن مدت طے نہیں کی کہ کب تک پڑھائے گا، تو اب اس کا یہ اجارہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے دیکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاہدوں کے اندر مدت طے نہ کی جائے تو اجارہ ماہ بہ ماہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی جیسے نیا مہینہ شروع ہوگا تو 1 مہینے کے لیے اجارہ ہو جاتا ہے۔ قاری صاحبان کا ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھی ناظرہ ختم کروانا ہے، یہ ان کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، جی آپ ختم کروانے کا کوئی ٹائم بھی مقرر نہیں ہے، جی تو یوں ہر مہینے جیسے مہینہ شروع ہوگا تو اگلے 1 مہینے کا اجارہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اگلے 1 مہینے کے بعد مرضی ہے ان لوگوں کی ٹھیک وہ کنٹینیو کریں یا نہ کریں۔ دونوں طرف سے جو بھی وہ ختم کرنا چاہے ختم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مدت تو اس میں سب آئی گئی ہے، پھر یہ جو بات ہے کہ مدت نہیں ہے دیکھیں آ گئی ہے۔ ایک مقصودی مدت ہوتی ہے، لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قاری صاحب پڑھاتا رہے، جی لیکن جو اجارے کی فقہی تکییف جو کریں گے جی وہ یہی کریں گے کہ ماہ بہ ماہ اجارہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب کال دیجیے۔
احکام تجارت ذریعے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ مارکیٹوں کے اندر جو ہم ادھار دیتے ہیں کسٹمر وغیرہ کو، تو اگر کسی شخص کی کسی نے گارنٹی لی ہو کہ بھائی اس کو آپ ادھار دیں اور بعد ازاں وہ شخص انتقال کر جائے، تو جو گارنٹر ہے ادھار دینے کا وہ ذمہ دار ہوگا یا کون ذمہ دار ہوگا؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیے جو گارنٹی کا معاملہ ہے، عربی میں اسے وثیقہ کہتے ہیں، انگریزی میں گارنٹی کہتے ہیں، اور وثیقہ تو خیر ایک کامن لفظ ہے، جو خاص لفظ ہیں اس کے لیے عربی میں وہ دو ہیں، ایک حوالہ اور دوسرا کفالت۔ ٹھیک ہوتا نا بھی میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں جی، اور آپ نے کسی اور سے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ مجھے ڈائریکٹ دے دے، ٹھیک تو آپ نے مجھے اس کا حوالہ دے دیا، ٹھیک ہے، اب میں اس سے لوں گا پیسے، اس نے بھی ایگری کر لیا، اس نے بھی ایگری کر لیا، یہ حوالہ کہلاتا ہے۔ کفالت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی پیسے جو ہے وہ کسی کو دے رہا ہے ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس نے نہیں دیے تو کیا تم دو گے؟ وہ ایگری کرتا ہے ہاں میں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس پر تقاضا بنتا ہے، صحیح، وہ اس سے مانگتا ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا لہٰذا آپ بھی پیسے دو، میں آپ سے بھی تقاضا کروں گا۔ اب ان دونوں معاملات کی ہیں شرائط، ٹھیک ہے، جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تینوں افراد ایک مجلس میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کریں ٹھیک ہے، کہ جو پیسے دے رہا تھا وہ موجود ہو، جو لینے والا تھا وہ موجود ہو، ٹھیک ہے، اور جس نے گارنٹر جو بنا ہے وہ وہاں موجود ہو، ٹھیک ہے، مجلس میں ہو اور ان کا یہ اتفاق ہو، تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی مقام پر ہوئی تھی، ہاں، ٹھیک ہے، اب اگر مجلس میں نہیں تھا، اس نے یہاں اس سے بات کی، راستے میں چلتے یا اس کی دکان پہ جا کے وہاں بات کی، جی، اور پھر بعد میں جا کے اس نے اوکے کیا، تو یہاں کچھ فقہی دقتیں آ جاتی ہیں۔ صحیح، تو اب حوالہ ان کے اوپر تھا اور ان کو وہ انتقال ہو گیا، دینا پڑے گا یا نہیں پڑے گا، جی، یہ سوال تو بات کا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ حوالہ یا کفالہ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، ٹھیک، اس کی سٹارٹنگ یا اس کا جو التزام ہے، اس کا جو لزوم ہے، وہ ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ ہو گیا تھا تو پھر ہم ان کے سوال کا جواب دیں گے، بہتر ہے کہ دارالفتہ میں رابطہ کر لیں۔ اچھا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے کافی اسٹڈی کی اس کی، حوالے کی، کفالے کی، خاص طور پر ہم نے ایک مسئلہ حل کرنا تھا، جی، تو اس کے روشنی میں جو بینکوں کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بہت تفصیل سے پڑھا کہ جناب یہاں ایک بینک کا چیک آتا ہے، مثال کے طور پر الف بینک کا چیک آیا، وہاں با بینک کا چیک ہے، جی، اور یہ ایک دوسرے کو کیسے جناب ریپلیس کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، پھر نیفٹ میں جا کر یہ سارا نظام ہوتا ہے۔ تو یہ پیسے کے ٹرانسفر کا جو بھی طریقہ بن رہا ہے نا، جی، یہ سارا طریقہ ہمارے فقہا صدیوں پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، ٹھیک، اور فقہ کی کتابوں کے اندر حوالہ اور کفالت کے پورے باب لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو مطلب فقہ کی اب اس بصیرت اور دقت نظری کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس طرح کے وہ معاملات جو آج رائج ہیں صدیوں پہلے وہ بیان کر چکے ہیں۔ تو ویسے اب وہ آپ نے بات کی ہے تو بات ہو رہی ہے کہ واقعی میں بعض اوقات کتابیں پڑھیں یا علماء کے فتاوی وغیرہ دیکھیں دارالفتہ کے، تو اس میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، تو پھر یہ بھی تعجب ہوتا ہے کہ اس دور میں مطلب یہ سجھائی کیسے دیا کہ کوئی ایسی بھی صورت پیش آ سکتی ہے، ایسی صورت بن سکتی ہے، کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے مارکیٹ میں، اور فقہ نے یہ لکھ دیا۔ اصل میں دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے مراد ہے عوام، جی، اور خاص طور پر جو طبقہ اپنے آپ کو دنیاوی طور پر پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی ترقی یافتہ ہیں، اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں تھی۔ جی، حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے، کوئی بھی سائنسی ایجاد آپ لے لیں، جی، کوئی بھی سائنسی ایجاد ایک دم نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک مرحلے میں جناب ایک چیز پر تجربہ ہوا، ایک تجربہ سامنے آیا، ٹھیک ہے، اس تجربے سے کئی چیزیں سامنے آئیں، ٹھیک ہے، پھر اس پر جو تجربات ہوئے اس سے کئی چیز سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے، اب جہاز جو اڑتا ہے، جی، ٹھیک ہے نا، اب اس کے اندر پریشر، اس کے اندر مشینری، اس کے اندر جو
ایک جو ہوا کا دباؤ ہے، جی اس کے اندر فزکس، اس کے اندر علم طبیعیات، اسپیس ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنی ٹیکنالوجی جمع ہو کر ایک جہاز اڑ رہا ہے، پھر ایک جہاز اڑا ہے. ٹھیک ہے اب اس کی اگر آپ ہسٹری پر جائیں گے جی، تو صدیوں پر محیط ہسٹری ہوگی ٹھیک کہ ہے، یہاں جناب انسان کو یہ پتہ چلا کہ یہ قانون یوں ہے، ٹھیک ہے، انسان کو یہ پتہ چلا کہ یہ چیز یوں ہے، ٹھیک ہے، انسان کو پتہ چلا یہ چیز یوں ہے. جی تو اسی طریقے سے آج کاروباری دنیا کے اندر تیز رفتاری آ گئی ہے، ٹھیک ہے، نئے طریقے آ گئے ہیں، لیکن بیسک تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے، بنیاد تو ہے موجود، بنیاد تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تجارت تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، صحیح، ادھار تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھار ادائیگیوں پر گارنٹی تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے. صحیح، تجارت تو معاشرے کے اندر ہونے والی سب سے بڑی سرگرمی ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہر معاشرے کے اندر. جی آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی زمانے میں چلے جائیں، سب سے بڑی جو ایکٹیویٹی آپ کو ملے گی وہ تجارت کی ایکٹیویٹی ملے گی. ٹھیک، تجارت تو صدیوں سے ہوتی آئی ہے. صحیح. تو بڑی پیاری بات ہے کہ جو بنیادی باتیں تو بہرحال موجود ہیں، اور پھر جو شکے اور صورتیں بنتی ہیں تو اسی کے ذریعے ان کا حل اور جواب دیا جاتا ہے. اگلی کال شامل کریں گے. جی سر، آپ کا پروگرام احکام تجارت دیکھ رہا تھا، بہت پیارا پروگرام ہے. تو مجھے ایک سوال ہے اس سے کاروبار کے متعلق آپ سے، کہ اگر کسی چیز کا کوئی بیانہ ہو، یعنی کہ ایک رکشہ میں نے خریدا ہے تو دینے والے نے بتایا کہ 1,65,000 روپے کا ہے، تو میں نے اسے بیانہ دیے 10,000 روپے، یعنی کہ بیانہ کو 4-5 ہزار دینا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں تو میں نے 10,000 روپے اسے دے دیے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو رکشہ ہے وہ نیا جو آ رہا ہے 1,70,000 روپے کا ہے. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ چیز اسے نہ خریدوں، لیکن وہ بندہ پیسے واپس نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ بیانہ ضبط ہوگا. تو آپ جو شریعت کے مطابق قانون ہے، کیا قانون ہے؟ بیانہ ضبط ہونا چاہیے یا واپس ہونا چاہیے؟ کیونکہ مجھے جھوٹ بول کے مجھ سے پیسے لیے گئے ہیں کہ یہ رکشہ 2 ماہ چلا ہوا ہے، لیکن اس کے گاؤں والے بتا رہے ہیں وہ 5-6 ماہ سے چل رہا ہے، یا اس سے بھی زیادہ چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی دیکھیے، آپ نے جو سودا کیا ہے اس سودے کو کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہے باہم رضامندی کے ساتھ. دونوں اگر راضی ہیں تو دونوں راضی ہو کر ڈیل کو کینسل کر دیں. پھر اگر کوئی کلیم آپ کے نظر میں ہے کہ جناب اس کے اندر ایک ایپ پایا جا رہا ہے، اس ایپ کو بنیاد بنائیں، تو یوں باہم رضامندی کے ساتھ کینسل کرنے کی گنجائش تو موجود ہے. اگر وہ کینسل نہیں کرنا چاہتا تو آپ کو خریدنا پڑے گا، کیونکہ انکوائری جو ہے آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی. ابھی بھی خیر آپ کا رائٹ تو ہے، لیکن یہ رائٹ آپ اس رائٹ کے ذریعے اس کو ایک اخلاقی طور پر پریشرائز کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کو بہرحال خریدنا تو پڑے گا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کینسل اس شرط پر کروں گا کہ بیانہ ضبط ہوگا، تو بیانے کی ضبطی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یا تو آپ خرید لیں، یا پھر آپ یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، دونوں باہم رضامندی کے ساتھ کینسل کر دیں بغیر بیانہ ضبطی کیے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال دیجیے. شادی میں گانے بجانے کے لیے ایکو ساؤنڈ کروانا اور اس کو اجرت دینا جائز ہے یا ناجائز؟ ٹھیک ہے. جی دیکھیے، گانے باجے جو ہیں وہ ناجائز و حرام کام ہیں، اور ان کاموں کی جو بھی اجرت لے گا یا ان کاموں کی ریلیز کے لیے جو اجرت اور لے گا اور معاون و مددگار بنے گا وہ بھی اس میں حصے دار ہوگا، تو ایسی اجرت تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سب ایسا سوال جب آتا ہے تو جواب تو آپ ہی دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ بھی آپ دیتے ہیں، دارالفتہ میں بھی آپ دیتے ہیں. لیکن اتنا بدیہی، مطلب اتنا واضح سوال کیا جانا، اس پہ آپ کے مطلب کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں انہوں نے جو سوال کیا، میرا خیال ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، کہ کچھ نے مجھ سے بھی کہا کہ بعض سوالات ایسے ہو رہے ہیں اس کا تو جواب سب کو پتہ ہے. ایسا نہیں ہے. جی دیکھیے، آپ کسی بھی علمی مجلس میں چلے جائیں، جی ایسے علمی مجلس جہاں سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، جی تو ٹھیک ہے 2-4 سوال ایسے ہوں گے جن کا جواب آپ کو پتہ ہوگا، لیکن کچھ سوال ایسے ہوں گے جن کا جواب نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک. تو علم کی مجلس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی دہرائی ہو جاتی ہے. نمبر 1، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوتی ہیں، آپ کو پھر پتہ چلتی ہیں. ٹھیک. اور ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کون کس وقت دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک جی ہمارے پرانے پروگرامز میں دیکھے ہوئے ہوں ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو تو پتہ ہے لیکن وہ دوسرا انکار کر رہا ہے، تو یہ خود شک میں پڑ گیا کہ بھئی میں ذرا پوچھ لوں. ٹھیک.
ये जो सवाल किया गया है, जी लोगों की हुज्जत और दलील ये होती है, गाने हम थोड़े बजा रहे हैं, ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट जाकर रख रहे हैं, एक टेंट वाला भी तो गया हुआ वहाँ पर, सही, तो ठीक टेंट वाला अगर गाने के लिए गया है तो वो भी जद में आएगा, ठीक है, लेकिन अगर शादी के लिए गया है वो जी, और ज़िमनन गाने बज रहे हैं, ठीक, टेंट वाले का कसूर नहीं है। सही है, लेकिन जो माइक वाला है, इको वाला, उसका तो काम यही है, जी, नात खाने की महफिल तो है नहीं वहाँ पर, सही है, उसको पता है कि इसको ले जाया इसलिए गया है, हायर इसलिए किया गया कि इसने गाने बजाने हैं। जी, और अलमान वल हफीज़ शादियों में जिस तरीके के गाने बजाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब कि तमाम अखलाकी रिकॉर्ड तोड़ दिए जाते हैं। ये सूरत हाल है। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बहरहाल शादी जो है ये भी एक बड़ी अहम नेकी का काम है, इसको भी शरीयत के दायरे में रहकर हमें करने की तौफीक अता फरमा। जी, फरहान अत्तारी शाहीन बाग से अर्ज़ कर रहा हूँ। ऑफिस का टाइमिंग 9:30 बजे सुबह की है और वापसी ऑफिस से लिविंग का कोई टाइम नहीं है। काम ज़्यादा होने की सूरत में 8, 9, 7 कुछ भी हो जाता है। ऑफिस में अगर 1 मिनट भी लेट गए 9:30 के बजाय 9:31 पे एंट्री किया, 3 दिन ऐसे ही हो गया तो हाफ डे की सैलरी कट जाती है। मतलब कि 3 दिन में 3 मिनट लेट हुआ तो हाफ डे की सैलरी कट जाती है। लेकिन एक्स्ट्रा काम किया तो उसका एवज में कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही हॉलीडेज में कभी संडे को कभी किसी फेस्टिवल पे भी बुला लिया जाता है और इसका कोई मतलब फी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, इसका बदल नहीं मिलता है। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि ऑफिस टाइम में कुछ मतलब कि जैसा कि तीसरा दिन हो और पता चलेगा कि लेट हो रहा है तो हमने पंच कर दिया, अपना एंट्री कर दिया और फिर चले गए ऑफिस से बाहर, या फिर दिगर बैठे रहे, फिर हाफ डे के बाद हमने काम किया तो हाफ डे ही काम करेंगे। और क्या ऐसा कर सकते हैं कि एंट्री जब करें तो 9:31 के बजाय हम 9:30 या 9:25 लिख सकते हैं? बराए करम रहनुमाई फरमाइए। और दीगर इसके ज़रिए ऑफिस में हम और काम कर लेते हैं, जैसे कि मोबाइल में लग जाते हैं, दीगर और किसी काम में 1 घंटे 2 घंटे चला जाता है, तो इसके बारे में क्या कहें? ठीक है जी, बड़ा एक काबिल रहम मामला है जी। इन्होंने जो सवाल शुरू किया मुझसे तो मेरे जहन में ये आ रहा था, तो एम्प्लॉय हैं तो इनकी कंपनी के ऐसे अफराद के जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, सवाल उन्हें करना चाहिए था, लेकिन जब वो दरमियान में पहुंचे तो पता चला नहीं इनका भी मामला तो बहरहाल आ ही रहा है। देखिए, ये जो कानून है जी कि 3 दिन अगर लेट आए जी आधा घंटा जी तो 1 दिन की तनख्वाह कटेगी जी। 1 मिनट का इन्होंने तो 1 मिनट भी लेट है। हाँ, 31 मिनट जी हो गया जी तो आधा घंटा लेट जी तो हो गया ना। तो ये जालिमाना कानून है। 3 दिन लेट आने का मतलब है 90 मिनट लेट आना। ठीक है, 3 दिन आधा घंटा लेट आए, जी 90 मिनट लेट आना। सही है, इस बात का इस्तेहकाक तो है कि 90 मिनट की जो सैलरी बनती है वो काट ली जाए। ठीक है 90 मिनट के बजाय 480 मिनट की आप सैलरी काट रहे हैं, जी, ये तो जायज़ नहीं है। ठीक है, वो देनी होगी ये जायज़ नहीं है, सैलरी इस तरह से काटना, जी ये मुलाजिम की हक तलफी है। जी। मतलब इसमें ये हो सकता है कि जैसे ये तो काट रहे हैं, मुझे किसी जगह का पता चला था कि अगर लेट हो गए ना तो फिर वो उस दिन काम ही नहीं करने देते, वापस भेज देते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, ये तरीका भी दुरुस्त तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई 31 मिनट ही लेट हुआ है जी तो समझ नहीं आता उसको वापस भेजना। ठीक, हाँ, बिल्कुल हाफ डे हो गया जनाब, जी 2 बजे आ रहा है उठकर, ठीक है, तो फिर 2 बजे आने वाला 5 बजे तक क्या करेगा? ठीक है, मुश्किलात होती हैं। ठीक। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, एक तो ये है इनका कटौती वाला मसला। जी दूसरा इन्होंने सवाल पूछा कि जी जाने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। जी तो जाने का वक्त भी मुतय्यन होना ज़रूरी है कि जनाब इतने बजे छुट्टी होगी, उससे ज़्यादा मिनट अगर रोका जाता है एम्प्लॉइज़ को तो फिर ज़रूरी है कि ओवर टाइम दिया जाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हॉलीडेज़ पर बुलाया जाता है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि उस दिन की अलग से सैलरी दी जाए। ठीक है, तो ये मतलब कंपनी के कि हवाले से जाने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, जब तक चाहे सेठ साहब रोक सकते हैं, ये जायज़ नहीं है। ठीक, टाइम मुकर्रर हो, उनको पता है कि जनाब मैं 9 बजे तक रोक लेता हूँ, ठीक है, तो मुआहदा है वो ये करें कि 9 to 9 ठीक है, 12 घंटे की, आपकी जो है ना वो जॉब होगी। ठीक है, काम अगर नहीं हुआ तो हम आपको पहले भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने मुआहदा 9 बजे का किया है, ठीक है, अगर आपने मुआहदा 5 बजे का किया है, छोड़ते 9 बजे हैं, तो ये जुल्म है। ठीक है, जबकि सैलरी भी नहीं दे रहे उस हिस्से की। सैलरी भी नहीं दे रहे, ओवर टाइम भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये तो था एक तरफा मसले का जवाब, ठीक है, जिसका ताल्लुक सेठ से था। ठीक है,
اب جو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں جی امپلائی کے اعتبار سے یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، تو دیکھیے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ٹھیک یہی کہا جائے گا کہ جناب یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جی یہ کہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک تو یہ سب طریقے اختیار کرنے کے بجائے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو رائٹ ہے، جو اسٹریٹ وے ہے اس پر جائیں، ٹھیک ہے، اور جو کرنے کی باتیں وہ کریں. صحیح. وہ کرنے کے بعد پھر یہ اپنے معاملات انجام دیں. ایسا کوئی بھی کام نہ کریں کہ جس سے تہمت اور بہتان ان کے اوپر آئے. اور یہ جو طریقے بتا رہے ہیں بعض ایسی صورتیں جو بہت سخت بھی ہیں، تو اس طرح کے کاموں پر عمل نہ کریں. مجھ سے وہ کہتے ہی ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو بھائی وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تھوڑی سی ہم نے کر لی تو بس اتنا بھی چلتا ہے، پھر اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں. اصل میں جو لوگ فیکٹریوں سے مال چوری کرتے ہیں، ملازمین، جی جی، اکاؤنٹنٹ حساب کتاب میں ڈنڈی مارتے ہیں، پرچیزر جو ہیں وہ خریدنے جاتے ہیں تو وہاں ڈنڈی مارتے ہیں. ان کے ذہنوں میں بھی اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں. جی، تو سارے کام جو ہے نا کسی نہ کسی چیز کو دلیل بنا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں نہیں ہیں، ہلاکت کا سامان ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح پھر قاتل اور چور سبھی اپنے طور پہ جو ہے نا دلائل پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے. ہمیں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر چلنا. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا